سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ اگر یورپی ممالک پاکستانیوں کے لیے ویزے فری کر دیں تو 1947 سے بڑی ہجرت دیکھنے میں آئے گی اور لوگ فوراً پاکستان چھوڑ کر یہاں سے کسی بھی دوسرے ملک شفٹ ہونا پسند کریں گے۔ اور بہرحال ویزے فری نہیں ہے تو ویزے خرید کر بھی بڑی تعداد میں لوگ پاکستان چھوڑ کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی مہنگائی، یہاں کی بے روزگاری اور یہاں پہ لاقانونیت کا جو نظام عام ہو چکا ہے، تو غریب اب ایک متوسط طبقے کے لیے بھی اس ملک میں رہنا دشوار سے دشوار ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور لاقانونیت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی میں دہشت گردی کی جو وارداتیں ہیں اس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، اور انسانی جان بھی محفوظ نہیں ہے، انسانی مال بھی محفوظ نہیں ہے، نہ روزگار ہے۔ پہلی تو یہ کہ کمانے کا ہی کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور پھر کوئی بندہ محنت مزدوری سے بڑی مشکل سے کچھ کمائے تو وہ بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے، وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ تو اب جب بات کی جاتی ہے ہجرت کی، ملک کو چھوڑنے کی، وطن سے بھاگ جانے کی، لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کہتے تھے ہم پاکستان زندہ باد، اب کہتے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ۔ تو جب یہ بات کی جاتی ہے تو اب دو نظریے پاکستانیوں کے اس میں سامنے آتے ہیں۔ ایسے کسی بھی پوسٹ پر دو قسم کے کمنٹس آپ دیکھتے ہیں۔ پہلا کمنٹ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو وطن سے محبت میں بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جئیں گے بھی یہیں اور ہم مریں گے بھی یہیں، چاہے کتنی بری حالت میں رہیں، ہم پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے پاکستان کو چنا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی ہے۔ یا وہ لوگ جو پاکستان میں یہاں رہتے تھے وہ پاکستان میں ہی رہنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی بھی صورت میں ہم پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم یہیں مریں گے، ہماری قبریں یہیں بنے گی۔ یہ وہ طبقہ ہے جو وطن سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وطن سے محبت تو سب کرتے ہیں، لیکن یہ ذرا جذباتی قسم کا طبقہ ہے جو بس پاکستان کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور قربان کر بھی رہے۔ لوگوں کے بچے مر رہے ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ مال، دولت، چیزیں چھینی جا رہی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں، لیکن لوگ پاکستان کو نہیں چھوڑ رہے، جذباتی طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جناب پاکستان اب اس قابل ہی نہیں رہا کہ یہاں رہا جائے، لہٰذا ہمیشہ کے لیے نہیں صحیح، لیکن کم از کم جز وقتی ہجرت تو ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر کے لیے کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں، لیکن کچھ وقت کے لیے تو ہم پاکستان کو چھوڑ سکتے ہیں نا۔ اور وہ یہ لاجک بھی پیش کرتے ہیں کہ جناب ہم پاکستان سے جب باہر موو ہو جائیں گے، ہماری فیملی چلی جائے گی، تو پاکستان کی آبادی بھی کچھ کم ہوگی، بوجھ ہلکا ہوگا، لوگ ذرا باہر چلے جائیں، کوئی 3 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ اور پھر کروڑوں میں جب یہ تعداد جائے گی اور لوگ باہر شفٹ ہو جائیں گے، تو پاکستان کی آبادی کم ہوگی، مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، دیگر چیزوں میں بھی خود بخود کمی آ جائے گی، اور پھر ہم باہر جائیں گے اور باہر سے ڈالر کمائیں گے، ریال کمائیں گے، درہم و دینار کمائیں گے، تو اس سے بھی ہمارے ہی ملک کا فائدہ ہوگا۔ وہ یہ لوگ لاجک پیش کرتے ہیں اور وہ اس بات کو پریفر کرتے ہیں کہ جیسے ہی کسی شخص کو موقع ملے وہ فوری طور پر پاکستان کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے ملک میں شفٹ ہو جائے، مستقل طور پر یا عارضی طور پر، یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ تو اب بہرحال صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک شخص مجھ سمیت، شاید آپ دیکھنے والوں سمیت، وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے ایک محفوظ مقام کو تلاش کرے۔ لیکن اللہ کی بنائی ہوئی یہ ساری کی ساری سرزمین ہے، یقینی طور پر یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت دین کے نام پر کی گئی 1947 میں، لیکن آج کوئی 76 سال گزر چکے ہیں، 2023 میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا، اس مقصد کے ابھی ہم پہلی سیڑھی پر بھی نہیں چڑھے ہیں، بلکہ ہم اس مقصد سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اور لوگوں کے یہ بیانیے آئے دن آپ سنتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی کہ پاکستان تو نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے یا لا الہ الا اللہ کے قیام کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا، پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے، معاذ اللہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم آگے بڑھنے کے بجائے مزید پیچھے ہی جا رہے ہیں۔ تو 76 سالوں میں ہم نے کوئی ایک مقصد بھی اس ملک میں رہتے ہوئے حاصل نہیں کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے، یہاں تمام وسائل موجود ہیں، یہاں سب کچھ موجود ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر ہمارے پاس جو دو مسئلے ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کا مسئلہ ہے، میری نظر میں سب سے بڑا مسئلہ حکمرانوں کا نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ عوام کا ہے کہ یہ عوام یکجا نہیں ہوتی، یہ عوام ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتی، یہ عوام اپنا مفاد دیکھتی ہے، یہ عوام قومی مفاد نہیں دیکھتی۔ اگر میری زندگی سکون سے چل رہی ہے تو مجھے کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، میں کسی دوسرے کے حق کے لیے کبھی روڈ پر نہیں نکلتا، میں کبھی کسی دوسرے کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، بلکہ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ جب تک میرا یہ کانسیپٹ رہے گا کہ میں اپنے آپ سے مطلب رکھوں گا اور میں کسی دوسرے کے حق کے لیے بات نہیں کروں گا، آواز نہیں اٹھاؤں گا، تو تب تک یقین جانیے یہ پاکستان اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اگر آپ ہمارے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، ہمارے ہسٹری میں چلے جائیں، تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے، لوگوں نے دوسروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے تبھی کوئی کام ہو پایا ہے۔ قائد اعظم تو سکون سے رہ رہے تھے، اچھا پیسہ تھا، اچھی تعلیم تھی، کانگریس میں تھے، بہت کچھ تھا، علامہ اقبال کی زندگی سکون کی تھی، جناب لیاقت علی خان سکون کی زندگی گزار رہے تھے، نواب تھے، سب کچھ تھا، آرام تھا، لیکن سب کچھ چھوڑ کر دن رات محنت کی،
تحریک پاکستان چلائی اور اس پاکستان کو قائم کیا کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ علامہ اقبال تو پاکستان کے قیام سے پہلے انتقال کر گئے، قائد اعظم 1 سال بعد انتقال فرما گئے، لیاقت علی خان کو ہم نے گولی مار دی، پاکستانیوں نے گولی ماری نا، وہ پاکستان کے ہی رہنے والے لوگ تھے۔ فاطمہ علی جناح کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا، یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے ہمارے لیے محنت کی تھی، جی ہاں، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ یہ قوم خود اپنے لیے سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر پاکستانی قوم یکجا ہو جائے تو یقین جانیے حکمرانوں کا جو دوسرا مسئلہ ہے نا، ہمارے یہاں بڑا مسئلہ حکمرانوں کا، وہ منٹوں میں اور سیکنڈوں میں سالو ہو سکتا ہے۔ ہماری پاکستانی قوم کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، اور یکجا صرف ایک ہی چیز پر ہو سکتی ہے، اور وہ ہے یہ عظیم دھرتی، یہ عظیم وطن، یہ عظیم پاکستان۔ اگر ہم اس دھرتی کے نام پر، اس مٹی کے نام پر اور اس پاکستان کے نام پر یکجا نہیں ہوتے تو یقین جانیے ایک ایک کر کے، دو دو کر کے لوگ اس ملک سے چلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ملک نے ویزے کھول دیے تو شاید اشرافیہ کے علاوہ اور ان حکمرانوں کے علاوہ، یہ تو ویسے بھی نیشنلٹی رکھتے ہیں باہر کی اور ان کی ساری جائیداد اور سارے بینک بیلنس باہر ہی ہیں، لیکن کیونکہ حکومت انہیں یہاں کرنی ہوتی ہے، ناچنا یہاں ہوتا ہے اور کمانا یہاں ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں رہ بسنا ہے۔ اگر یہ ملک خالی ہو گیا تو یہ سب سے پہلے یہاں سے بھاگ جائیں گے، اور بچنے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس ملک کے لیے اور اس دھرتی کے لیے اور اپنی عوام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کوششیں کریں، جد و جہد کریں، اور یکجا ہو کر پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائیں، اور اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوسرے دوستوں کے حقوق کے لیے بھی ہمیشہ آواز کو بلند رکھیں۔ اگر ہم اپنا حق نہیں مانگیں گے تو یقین جانیے اسی طریقے سے ہمارا حق غصب کیا جاتا رہے گا، اور ہم یوں ہی صرف اور صرف سیکنڈ آپشنز کی طرف جاتے رہیں گے۔ یہ دھرتی، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی اگر قدر ہم نے نہیں کی تو بعد میں یورپی ملک میں بیٹھ کر بھی ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش پاکستان میں رہ کر اگر ہم نے یہ کوشش کر لی ہوتی تو شاید آج یہاں پر ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں ہوتا۔ بس یہی ایک چھوٹا سا پیغام تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔